بسم اللہ الرحمن الرحیم واقیم الصلاۃ وآتوا الزکاۃ۔ پچھلے سبق کے اندر ہم نے یہ بات پڑھی تھی کہ زکوٰۃ ہر مسلمان عاقل بالغ آزاد صاحب نصاب مل کے کام رکھنے والے کے اوپر فرض ہوتی ہے۔ اس کی شرائط میں سے ایک شرط یہ بھی ہے کہ حولان حول ہو۔ حولان حول کا مطلب یہ ہے کہ 1 سال کی مدت جو ہے وہ پوری ہو چکی ہو۔ جب آپ کے پاس مال آیا تھا، آپ صاحب نصاب بنے تھے، اس وقت سے لے کر پورے 1 سال کی مدت گزرنے کے بعد آپ کے اوپر زکوٰۃ واجب ہے۔ اگرچہ آپ جو ہے نا اس سے پہلے بھی زکوٰۃ دے سکتے ہیں، جائز ہے، لیکن واجب جو ہوتی ہے وہ 1 سال کی مدت گزرنے کے بعد ہوتی ہے۔ اصل وجہ یہ ہے کہ نفع نقصان کا صحیح حساب جو لگایا جاتا ہے وہ سالانہ جو نا آسانی سے لگایا جا سکتا ہے۔ بعض اوقات یوں ہوتا ہے کہ سال کی ابتدا کے اندر آپ کے پاس مال ہوتا ہے، آپ صاحب نصاب ہوتے ہیں، اور سال کی انتہا کے اندر بھی مال ہوتا ہے، لیکن درمیانے سال نفع ہوتا ہے، بعض اوقات نقصان ہو جاتا ہے۔ اب بعض اوقات اتنا زیادہ نقصان ہو جاتا ہے کہ مال جو ہے وہ نصاب سے کم ہو جاتا ہے، تو اس نقصان کا اعتبار نہیں ہے۔ اگر سال کی ابتدا میں اور انتہا میں دونوں طرف آپ کے پاس مال پورا ہے، آپ صاحب مال ہیں، صاحب نصاب ہیں، تو پھر آپ کے اوپر زکوٰۃ ہوگی۔ بے شک درمیانے سال جو ہے آپ کا جتنا مرضی نقصان ہوگا، تو 1 سال کی مدت جو ہے نا وہ پوری ہونا یہ بھی جو ہے نا زکوٰۃ کی شرائط میں سے ایک شرط ہے۔ پھر اس بات کا بھی لحاظ رکھا کریں کہ یہ جو زکوٰۃ ہوتی ہے اس کو اسلامی مہینوں کے اعتبار سے دیا کریں، انگریزی مہینے کے اعتبار سے نہ اس کا حساب کیا کریں۔ وجہ اصل میں یہ ہے کہ یہ عبادت ہے، اور ہماری عبادات کا تعلق جو ہے وہ اسلامی مہینوں کے حساب سے ہے، اور یہ وجہ بھی ہے کہ اسلامی مہینہ انگریزی مہینے کے مقابلے میں چھوٹا ہوتا ہے۔ انگریزی مہینہ جو ہوتا ہے وہ اسلامی مہینے کے مقابلے میں 10-11 دن جو ہے نا وہ بڑا ہوتا ہے۔ اس طرح آپ سال ہر سال اگر آپ انگریزی مہینے کے حساب سے زکوٰۃ دیتے رہیں تو ایک وقت ایسا آئے گا کہ آپ کا 1 سال کی یا 2 سال کی زکوٰۃ جو ہے وہ چھوٹ جائے گی۔ اس لیے کوشش یہ کیا کریں، اس کا تعلق عبادت کے ساتھ ہے، اور عبادت جو ہے وہ اسلامی مہینے کے ساتھ جو ہے اس کا تعلق بنتا ہے، لہذا ہمیں زکوٰۃ بھی اس کا حساب جو کرنا ہے وہ اسلامی مہینے کے مطابق کرنا چاہیے۔ آپ دیگر عبادات کو بھی دیکھیں نا، کبھی غور کریں۔ رمضان جو ہے، رمضان کے مہینے میں روزے رکھنے کا حکم ہے، تو رمضان اسلامی مہینہ ہے، انگریزی مہینہ نہیں ہے۔ روزے جو رکھے جاتے ہیں وہ اسلامی مہینے کے اندر رکھے جاتے ہیں۔ حج جو کیا جاتا ہے وہ ذوالحجہ کے مہینہ میں کیا جاتا ہے، یہ اسلامی مہینہ ہے، انگریزی مہینہ نہیں ہے۔ عاشورہ کا دن جو آتا ہے یہ اسلامی مہینے کے اندر آتا ہے، 10 محرم کے دن، انگریزی مہینے کے اندر نہیں آتا۔ اسی طرح جو ہماری چھوٹی عید ہے اور بڑی عید ہے، یہ اسلامی مہینوں کے تہوار ہوتے ہیں، یہ انگریزی مہینوں کے اندر نہیں آتے۔ رمضان جو ہے یہ بھی اسلامی مہینہ ہے۔ اب آپ دیکھیں کبھی رمضان گرمی میں آ رہا ہے، کبھی جو ہے سردی کے اندر آ رہا ہے، معلوم ہوا کہ اس کا تعلق انگریزی مہینے کے ساتھ نہیں، اسلامی مہینے کے ساتھ ہے۔ تو جس طرح دیگر عبادات اسلامی مہینے کے مطابق ہم کرتے ہیں، اسی طرح زکوٰۃ کا حساب بھی اسلامی مہینے کے مطابق کیا کریں۔ بلکہ میں تو یہ کہوں گا کہ ہم لوگ مسلمان ہیں، ہمیں اپنے دیگر معاملات، تجارت کے لین دین، اپنے بچوں کی شادیاں، یہ بھی جو ہے نا اسلامی مہینے کے مطابق جو ہے نا وہ کرنی چاہیے۔ ہم اپنے بچوں کی شادیوں کی تاریخ جو طے کرتے ہیں وہ انگریزی مہینے کے حساب سے جو ہے نا وہ طے کرتے ہیں، یہ بات جو ہے نا اچھی نہیں ہے، مناسب نہیں ہے۔ میں اس کو گناہ کا باعث تو نہیں کہتا، لیکن جو ہے نا ہم مسلمان ہیں، ہمیں اپنا معاملہ جو ہے نا اسلامی مہینوں کے حساب سے کرنا چاہیے۔ الحمدللہ مدارس کے اندر آپ کو یہ بات بھی ایک ملے گی کہ ہم مدارس والے اپنے بچوں کو جو تعلیم دلواتے ہیں ہم اسلامی مہینے کے حساب سے جو ہے نا وہ چلتے ہیں۔ ہمارے مدارس کے اندر جو اساتذہ کو وظائف ملتے ہیں وہ اسلامی مہینے کی ابتدا کے اندر جو ہے نا ملتے ہیں، اس کا انگریزی مہینے کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہوتا۔ تو ہم مدارس کے اندر جو ہے اسلامی مہینے کے مطابق اپنے معاملات جو ہے نا کرتے ہیں، تعلیمی امور جو ہے نا وہ اسلامی مہینوں کے ساتھ ہوتے ہیں۔ اسی طرح ایک اور بہت بڑی خرابی، خاص طور پہ وہ عورتیں جنہوں نے عدت گزارنی ہوتی ہے، ان کو بھی چاہیے کہ اپنی عدت کے ایام کو اسلامی مہینے کے مطابق شمار کریں، انگریزی مہینوں کے مطابق شمار نہ کریں۔ عورتیں اس انتظار میں ہوتی ہیں کہ ہماری عدت کے ایام جلد از جلد ختم ہوں تاکہ ہم اس چیز سے بری الزامہ ہوں۔
تو اسلامی مہینے سے حساب کتاب کرنے کا ایک فائدہ یہ بھی ہوگا کہ اگر کسی عورت کا خاوند فوت ہو گیا ہے تو 4 ماہ اور 10 دن جو اس نے عدت گزارنی ہے، یہ 4 ماہ 10 دن اگر آپ اسلامی مہینے کے مطابق گزاریں گے تو اس میں 2-3 دن جلدی جو ہے نا وہ ختم ہو جائے گا، اور اگر آپ انگریزی مہینے کے حساب سے گزارتے ہیں تو پھر جو ہے 2-3 دن وہ عدت طویل ہو جائے گی، اور کم خرچ ہونا وہ طوالت آپ وہ عورت جو کر رہی ہے شرعی لحاظ سے وہ اس کی پابند نہیں ہے۔ تو عورتوں کو چاہیے کہ اپنی عدت کے ایام جو ہیں وہ بھی اگر شمار کرنے ہوں بالخصوص تو اس کو اسلامی مہینوں کے مطابق شمار کریں، انگریزی مہینوں کے مطابق جو ہے شمار نہ کریں۔ ہمیں اپنے دیگر تمام معاملات جو ہیں وہ اسلامی مہینے کے مطابق جو ہے وہ کرنے چاہیے، انگریزی مہینے کے مطابق نہیں کرنے چاہیے۔ تو اسی طرح زکوٰۃ کا بھی معاملہ ہے کہ جس وقت انسان زکوٰۃ ادا کرے اس کو چاہیے کہ 1 سال کی مدت جو ہے پوری ہو، اور وہ سال جو ہے اسلامی مہینے کے اعتبار سے کرے۔ اگر انگریزی مہینے کے اعتبار سے کرے گا تو 10-11 دن جو ہے وہ طویل جو ہے نا سال جو ہے وہ ہو جائے گا۔ آپ دیکھتے ہیں کہ اسلامی مہینے کے اندر جو ہے نا جو دن ہوتے ہیں اس مہینے کے اندر وہ 29 دن کا مہینہ ہوتا ہے یا 30 دن کا مہینہ ہوتا ہے، اور انگریزی کا جو مہینہ کوئی 28 کا آ رہا ہے، کوئی 29 کا آ رہا ہے، کوئی 30 کا آ رہا ہے، کوئی 31 کا آ رہا ہے، اور خیر سے ہمارے پنجابی کے جو مہینے ان میں تو 1-2 ماہ ایسے ہیں جو 32 کے بھی آتے ہیں۔ اس لیے جو اسلامی مہینہ ہے وہ انگریزی مہینے کے مقابلے میں جلدی ختم ہو جاتا ہے، اس لیے ہمیں دیگر معاملات کی طرح، دیگر عبادات کی طرح زکوٰۃ والا جو معاملہ ہے وہ بھی اسلامی مہینے کے مطابق کرنا چاہیے۔ اللہ ہم کی توفیق عطا فرمائے۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ